السلام علیکم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ تکمیل و رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بہت ہی بامانہ اور خوشبودار ہے، جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، سلسلہ نبوت اور رسالت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عالیشان قصر یعنی محل کی ہو، جس کی تعمیر نہایت ہی عمدہ طریقے سے کی ہو، لیکن اس میں کینٹ کی گنجائش باقی چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عالیشان محل میں کمی کیوں چھوڑ دی گئی؟ پھر ایک وقت آیا، مجھے اس آخری اینٹ کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا۔ میں نے اس کمی کو پورا کر کے نبوت کے محل کی تکمیل مکمل کر دی، اور اب اس کے بعد اس میں کسی بھی قسم کے اضافے کا امکان باقی نہیں رہا۔ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 اشخاص ایسے آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شمار دجال اور کذابوں میں کیا۔ گویا اگر ہم اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مدد لینے کی کوشش کریں تو یہ بات از روئے روشن کی طرح عام ہو جاتی ہے کہ قیامت تک کسی بھی قسم کے نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بہرحال پورا ہو کر رہے گا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 افراد جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ کی نبوت کے اعلان کے فوراً بعد مدعیان نبوت نے سامنے آنا شروع کیا اور اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، لیکن یہاں پر ان کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ گو آج ہم اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو 19ویں صدی عیسوی کے اس بدبخت یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سے متعارف کرانے کی کوشش ضرور کریں گے، جس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک جھوٹا قصر نبوت کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسوا ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی 13 فروری 1835 کو ہندوستان کے ایک شہر قادیان میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کی گزروں کا 700 سالانہ وظیفے پر تھی جو حکومت برطانیہ سے وفاداری کے سلسلے میں ملا کرتی تھی، لیکن یہ رقم اس کی عیاشیوں کے لیے تھوڑی تھی، تو اس نے دولت اور شہرت کمانے کے لیے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا۔ ابتدا میں اس نے خود کو ایک مذہبی شخص ظاہر کیا۔ 1879 میں یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایات ملتی ہیں، اور لدھیانہ میں اپنے ماننے والوں کی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اس نے خود کو امام مہدی پھر عیسیٰ مسیح بتانے کی بےہودہ جسارت کی، اور کہا کہ 14ویں صدی میں اسلام میں آنے والی ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ اس بدبخت شخص نے اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے تلوار یعنی جنگ کے ذریعے کیا جانے والا طرز جہاد ترک یعنی ختم کر دیا جائے، اور معاشرتی اور دینی بیماریوں کے خلاف قلم اور زبان سے جہاد شروع کیا جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے عمل کو نہ صرف تاج برطانیہ سے حمایت حاصل ہے بلکہ مسلمانوں کی جانب سے بھی کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، اس نے اگلے مرحلے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ اس کی نبوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سخت ہے، جس پر علماء امت نے اس کی حباست کا راستہ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ کردار حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈی کی طرف سے سامنے آیا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ لاہور میں کیا، پھر اس کے سچ یا جھوٹ کی نبوت کے لیے پیر مہر علی شاہ اور اس کے درمیان ایک مناظرہ طے پایا گیا۔ جگہ اور وقت کا تعین ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ ہم دونوں عربی لکھنے کا مناظرہ کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ مسکرانے لگے، کہا تم نبی ہو یا منشی ہو جو مقابلہ کرتے ہو لکھنے کا؟ پھر کہا کہ چلو قلم کو اشارہ کرتے ہیں، اگر تو سچا نبی ہے تیرے اشارے سے قلم لکھنا شروع کر دے گی، اگر میں سچے مدینے والے کا ادنا غلام ہوں تو میرے اشارے سے قلم خود لکھنا شروع کر دے گی۔ اس پر جھوٹے نبی نے کہا کہ اس کے پاس جنوں کی طاقت ہے، وہ ان سے لکھوائے گا۔ یہاں پر اس کی اس بات سے ایک سوال اٹھا، اگر تمہارے پاس جنوں کی طاقت ہے تو تمہارا جبریل کہاں ہے، تم اس سے کیوں نہیں لکھواتے؟ آخر وہ جھوٹا نبی مناظرے سے بھاگ گیا اور حق کو فتح حاصل ہوئی۔ 12 مئی 1908 کو یہ بدبخت اپنی ہی غلاظت میں گر کر واصل جہنم ہوا۔ پھر بلٹو دور میں اس کو اور اس کے ماننے والوں کو باقاعدہ قانونی طور پر کافر قرار دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا صدقے جاریہ ہے۔ اس ویڈیو